اور رسول سے عشق ہم کیسے کریں گے؟ ہم نے اللہ سے محبت کی تو ہمیں اس سے عشق کرنا پڑے گا۔ تو جو اللہ کو سب سے پیارا ہے اور اس سے عشق کرنے کے لیے ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا، اسے درود بھیجتے رہو، اس کے اسم مبارک پر احتراماً کھڑے ہو جاؤ، اس کی سنت طیبہ کی پیروی کی کوشش کرو، اور آخری بات یہ اصول کہ جو بھی اسے پیارا ہو اپنی جان سے پیارا سمجھو۔ اسی بنیاد پر تو ہم اللہ کے عشق سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق تک پہنچے ہیں۔ الہی بخش نے سر کو تفہیمی جنبش دی۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ اب یہ بتا کہ انسان کو سب سے پیارا کون ہوتا ہے؟ باپ نے سوال اٹھایا۔ اپنے ماں باپ؟ الہی بخش نے بلا جھجک کہا۔ ٹھیک کہا تو نے، باپ مسکرایا، لیکن جس چیز کا تجربہ نہیں ہے وہ تو کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ میں تجھے بتاتا ہوں۔ ماں باپ کے علاوہ انسان کو اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے، یہ خود اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ کیسے ابا؟ حضرت ابراہیم اللہ کے بہت عظیم عاشق تھے۔ آپ سے اللہ تعالیٰ نے عزیز ترین چیز کی قربانی طلب فرمائی اور آخر میں ثابت ہوا کہ وہ آپ کے فرزند حضرت اسماعیل تھے۔ ٹھیک ہے ابا، تو ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا چاہیں تو ضروری ہوا نا کہ ان کی اولاد کو اپنی جان سے زیادہ چاہیں، اور یہ باجی لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں بیٹے۔ الہی بخش حیران رہ گیا۔ اس کا باپ زیادہ بولنے والا نہیں تھا، وہ تو بہت کم بات کرتا تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، مگر کہاں سے گھما پھرا کر اسے اپنے مطلب کی بات پر لے آیا تھا۔ بات مدلل تھی، لیکن الہی بخش کے دل اور ذہن نے قبول نہیں کی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ عشق بھی تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بات اس نے ابا سے نہیں کی۔ وہ اور لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان بڑی آسانی سے قربان کر سکتا ہوں، باپ نے کچھ توقف کے بعد کہا، لیکن میری دعا ہے کبھی وقت آئے تو میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی اولاد بھی قربان کر سکوں، مگر جانتا ہوں کہ اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے اور وہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔ اس آخری جملے نے الہی بخش کو اور باغی بنا دیا۔ اسے احساس ہونے لگا کہ باپ اس سے محبت نہیں کرتا اور قربانی کے جانور سے زیادہ اس کی وقت بھی نہیں ہے۔ اسے لفظ عشق سے ہی چڑ ہو گئی۔ وہ سادات سے بچنے لگا۔ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنا تو اس نے بچپن میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس گفتگو کے چند ماہ بعد ہی وہ واقعہ پیش آ گیا۔ پہلے تو اسے لگا کہ ابا کی دعا قبول ہو گئی ہے، لیکن بہرحال وہ بچ گیا، زندہ رہا۔ البتہ سر سے پیشانی کے وسط تک زخم کا وہ بدنما نشان اسے اب بھی اس واقعے کی یاد دلاتا اور بے وقتی کا احساس جگاتا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے باپ سے کہا، ابا میں کراچی جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کراچی میں روزگار بہت ہے ابا، یہاں سے اچھا ہی رہوں گا وہاں۔ تیری مرضی بیٹے، باپ نے مختصراً کہا۔ وہ جانتا تھا کہ بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میٹرک تک پڑھنے کے بعد الہی بخش نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا تھا اور روزگار کی فکر میں لگ گیا تھا۔ ہزارہ میں روزگار کی فکر بڑی فکر تھی، کیونکہ روزگار تھا ہی نہیں۔ زیادہ تر لوگ اس لیے باہر ہی جاتے تھے، کچھ ملک کے بڑے شہروں میں اور کچھ ملک سے باہر۔ اجازت دینے کے سوا وہ کیا کرتا، مگر الہی بخش کا مسئلہ روزگار نہیں تھا۔ وہ تو باپ کے عشق سے گھبرا کر بھاگ رہا تھا۔ وہ رنگ و روغن کا کام جانتا تھا اور اس کا اچھا کاریگر تھا۔
کام بھی ٹھیک ٹھاک مل جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ایماندار بھی تھا۔ یہ الگ بات کہ آخر میں وہ ایمانداری ہی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن اس دن کے بعد سے وہ باپ کے عشق سے خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے لیے فرار ہونے میں ہی عافیت تھی۔ یہ الگ بات کہ عشق نے کراچی میں بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اسے کراچی آئے ہوئے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ خود عشق میں مبتلا ہو گیا، مگر وہ عشق باپ کے عشق سے بالکل مختلف تھا۔ الہی بخش کو کراچی بہت پسند آیا، اس لیے کہ وہاں نام و نسب سے کسی کا کام نہیں چلتا تھا۔ وہاں آدمی کی شناخت اس کے کام، اس کے ہنر سے ہوتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے یہ خوشگوار احساس ہوا کہ اس کی اپنی بھی ایک شناخت ہے، اور وہ اس شناخت سے بالکل مختلف ہے جو اس پر تھوپ دی گئی تھی۔ کراچی میں وہ جلاحوں کی اولاد ہونے کی وجہ سے جلاحہ نہیں تھا، وہ الہی بخش تھا، رنگ ساز الہی بخش۔ کراچی میں اسے 2 مقام بہت زیادہ پسند آئے، ایک فیڈرل بی ایریا کے واٹر پمپ کی چورنگی، اور دوسرا طارق روڈ پر کیفے لبرٹی کی چورنگی۔ اس کا بس چلتا تو وہ دونوں مقامات اپنا لیتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا، اسے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے کیفے لبرٹی کی چورنگی کے حق میں فیصلہ کیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ وہ بڑے لوگوں کا علاقہ تھا، دوسری یہ کہ وہاں رونق بہت ہوتی تھی، وہ علاقہ اسے بھا گیا تھا۔ بعد میں زندگی بھر وہ یہی سوچتا رہا کہ اگر وہ کیفے لبرٹی کے بجائے واٹر پمپ پر بیٹھتا تو اس کی زندگی مختلف ہوتی، نہ وہ مبتلائے عشق ہوتا اور نہ اس کی زندگی نظر عشق ہوتی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات بھی آ گئی کہ معمولی سے غیر اہم سے فیصلے زندگی پر کتنے بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ فیصلے کا اختیار تو آدمی کو ہوتا ہے، لیکن وہ فیصلہ اپنی تقدیر کے مطابق ہی کرتا ہے۔ فیصلہ وہ کرتا ہے لیکن مرضی اوپر والے کی ہوتی ہے۔ کراچی میں محنت کے بازار جا بجا لگتے ہیں، ہر علاقے کا اپنا ایک بازار محنت ہے۔ کیفے لبرٹی کے آگے کی سمت بالکل مقابل جیولرز کی ایک دکان ہے، اس کے سامنے والے فٹ پاتھ پر بھی ایسا ہی ایک بازار ہے۔ علاقے میں کسی کو بھی کسی نوع کی کسی خدمت کی ضرورت ہو تو وہ اس بازار کا رخ کرتا ہے۔ اس بازار میں ہر طرح کی محنت انسانی دکانوں میں، انسانی شوکیسوں میں یوں سجی ہوتی ہے کہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جاؤ اور خرید لو۔ فٹ پاتھ پر سجی ہوئی یہ انسانی دکانیں اپنے شوکیس سمیت بمشکل 2 فٹ جگہ گھیرتی ہیں۔ کہیں کوئی بیلچہ، کدال یا پھاوڑا نظر آئے تو سمجھ لے کہ وہاں مزدور دستیاب ہے۔ پینٹ کے ڈبے پر برش اور رنگوں کا کارڈ نظر آئے تو وہ رنگ و روغن والا ہے۔ خالی کنستر پر کوچی رکھی ہو تو چونیاں کرنے والا ہے۔ پلمبنگ کے اوزار پلمبر کا پتہ دیتے ہیں۔ کوئی شخص کرنی اور فرش بنانے والا تختہ لیے بیٹھا ہو تو وہ راج مستری ہے، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بس ایک لمبا سا میلا سا کپڑا کندھے پر ہو تو سمجھ لے کہ وہ بوجھ ڈھونے والا مزدور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی شناخت اس کے شجرہ نسب سے نہیں، اس کے اوزاروں سے، اس کے ہنر سے ہوتی ہے۔ الہی بخش کو یہی بات پسند آئی تھی۔ اس نے پینٹ کا خالی ڈبہ، کلر کارڈ اور اپنے برش لیے اور اس فٹ پاتھ پر محنت کا انسانی شوکیس بن گیا۔ 1.5-2 فٹ جگہ میں بھی وہ سج بن کر بیٹھ گیا۔
یہ پہلا موقع تھا کہ وہ زندگی سے خوش تھا۔ جلد ہی زندگی معمولات کی ڈگر پر چل پڑی۔ ایبٹ آباد سے وہ 7 لڑکوں کے ساتھ آیا تھا۔ ان 8 نے مل کر اعظم بستی میں ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ کرایہ 100 روپے تھا۔ بجلی کا بل ملا کر ہر ایک کو زیادہ سے زیادہ 20 روپے دینے ہوتے تھے۔ گھر سے وہ لوگ زیادہ پیسے نہیں لائے تھے۔ انہوں نے چارپائیاں خریدی۔ موسم ایسا تھا کہ فی الحال بستر کی ضرورت نہیں تھی۔ کھانا وہ باہر کھاتے تھے، لہٰذا برتنوں کا جھمیلا بھی نہیں تھا۔ زندگی آسانی سے شروع ہو گئی۔ پھر سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سب کو فوراً ہی روزگار بھی مل گیا۔ الہی بخش کے لیے یہ تجربہ بھی انوکھا تھا کہ وہ پردیس میں تھا، لیکن 1 منٹ کے لیے بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ وہ فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھا تو پہلے ہی دن اسے کام مل گیا۔ کام بھی ایسا کہ 4 دن اسے کام کے سوا کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ وہ تو اسے بعد میں معلوم ہوا کہ بعض اوقات کئی دن خالی بیٹھے بھی گزر جاتے ہیں۔ پہلی بار اس نے جس کے ہاں کام کیا تھا وہ اس کے کام سے اتنا خوش ہوا کہ اسے 10 روپے انعام بھی دیا۔ اس آغاز کے بعد کبھی یہ نوبت نہ آئی کہ اس کی جیب خالی رہی ہو۔ ابتدا میں الہی بخش کو اپنا شہر بہت یاد آیا۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ ایبٹ آباد جیسا خوبصورت اور سرسبز علاقہ دنیا میں کہیں نہیں ہوگا۔ ایسے سادہ اور پرامن لوگ کہیں ہو ہی نہیں سکتے، اور ایسا موسم اور آب و ہوا کہیں نہیں ملے گی۔ بات ٹھیک ہی تھی، لیکن اسے اندازہ نہیں ہوا کہ کراچی کس طرح اس کے دل میں گھر کر رہا ہے۔ وہ تو ایک دن اچانک اسے احساس ہوا کہ اسے کراچی سے محبت ہو گئی ہے۔ اس نے دل کو ٹٹولا تو پتہ چلا کہ اس محبت نے اس کی دل کی گہرائی میں جڑیں پکڑ لی ہیں۔ غور کیا تو ثابت ہوا کراچی اس محبت کا مستحق ہے۔ الہی بخش کراچی کے متعلق سوچتا تو اس کا وجود احساس شکر گزاری سے سرشار ہو جاتا۔ اس کے ذہن میں غریب پرور شہر، برکتوں کا شہر، خدا کی رحمتوں کا مرکز جیسے عنوان گونجنے لگتے۔ کراچی کے لوگ بہت اچھے تھے، فراخ دل، محبت کرنے والے اور پرسکون۔ الہی بخش ایسے کتنے ہی لوگوں سے مل چکا تھا جو بغیر ٹکٹ کے ریل میں چھپتے چھپاتے سفر کرتے کراچی پہنچے تھے اور ان کی جیبیں خالی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود انہیں کبھی بھوکا نہیں سونا پڑا تھا۔ کسی کو اسٹیشن کی حدود میں ہی روزگار مل گیا تھا اور کسی کو شہر پہنچ کر روزگار کی فراوانی تھی۔ کھانے پینے کا بھی یہ تھا کہ 1 روپے میں بھی پیٹ کی آگ بجھائی جا سکتی تھی۔ سونے کا ٹھکانہ میسر نہ ہوتا تو لوگ پارکوں باغیچوں میں بھی سو لیتے تھے۔ کھلا آسمان انہیں تحفظ فراہم کرتا تھا۔ اب ایسے شہر سے کوئی محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ کراچی سے چلے جانے کے بعد بھی کراچی کے مہمان اس شہر سے محبت کرتے تھے، اسے یاد رکھتے تھے۔ آج بھی دیکھ لیں، ملک کے ہر بڑے چھوٹے شہر میں، بلکہ چھوٹے چھوٹے قصبوں تک میں کراچی کے نام کی کوئی دکان، کوئی ہوٹل ضرور ملے گا۔ جو ایک بار کراچی رہ گیا، اس نے اس شہر کے نام کو اپنی خوش بختی کی علامت ضرور سمجھا۔ کراچی آتے ہی الہی بخش محبت سے آشنا ہو گیا، ورنہ وہ تو عشق اور محبت سے خوفزدہ تھا۔ الہی بخش نے انگریزی زبان کا یہ مقولہ سنا بھی نہیں تھا کہ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلنے والے پرندے کو کھانے کے لیے سب سے زیادہ کیڑے ملتے ہیں، مگر وہ تھا بہت سویرے اٹھنے والا پرندہ، اور سویرے اٹھ کر گھر میں وقت ضائع کرنے کا وہ قائل نہیں تھا۔ گھر میں دل لگانے کا کوئی سامان تھا بھی نہیں، چنانچہ وہ تیار ہو کر باہر نکلتا، ہوٹل میں ناشتہ کرتا اور محنت کا بازار لگنے سے پہلے ہی بازار پہنچ جاتا۔ وہاں اس کے لیے طمانینت ہی طمانینت تھی۔
1.5-2 فٹ کی جگہ اسے ملکیت کا احساس دلاتی تھی۔ یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ صاحب جائیداد ہے۔ وہ اکیلا اپنے ٹھکانے پر آ بیٹھتا، پینٹ کے خالی ڈبے رکھ کر وہ اپنی دکان سجاتا، پھر پاؤں پھیلا کر بیٹھا وہ گرد و پیش کی ویرانی دیکھتا رہتا۔ سچ پوچھو تو وہاں اتنی صبح صرف اداس ہونے کے لیے آتا تھا، البتہ اسے اس بات کا کبھی احساس نہیں ہوا۔ سنسان سڑکیں، بند دکانیں اور سوئے ہوئے فلیٹ دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا۔ اسے یقین ہی نہیں تھا کہ شام اس جگہ اتنی چہل پہل تھی کہ فٹ پاتھ پر کسی نہ کسی سے ٹکرائے بغیر چلنا ہی ممکن نہیں تھا۔ اتنی گاڑیاں سڑک پر تھیں کہ بعض اوقات ٹریفک آدھا گھنٹہ جام رہتا۔ ہارنوں کا، لوگوں کا شور ایسا تھا کہ خاموشی کی طلب ہونے لگتی تھی۔ دکانوں پر اتنی بھیڑ تھی کہ لگتا تھا ہر چیز مفت بانٹی جا رہی ہے، اور اب اتنا سناٹا۔ کوئی بھولی بھٹکی گاڑی سامنے سے گزر جاتی تو لگتا کہ سناٹے کا شیشہ چھن سے ٹوٹ گیا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر الہی بخش کو ایبٹ آباد یاد آنے لگتا۔ ایبٹ آباد نہیں، وہاں کا موسم خزاں، جب ٹنڈ منڈ درختوں کو دیکھ کر وہ اداس ہو جاتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ درخت مر گئے ہیں۔ وہ جانتا تھا، لیکن پھر بھی اسے یقین نہیں تھا کہ یہ درخت پھر ہرے ہوں گے، نئی کوپلیں پھوٹیں گی، شاخوں پر نئے پتے نکلیں گے۔ ہر سال وہی عمل دیکھتا، مگر درختوں کو خزاں رسیدہ دیکھتا تو یقین نہ آتا کہ یہ موت عارضی ہے۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ وہ بدترین اور انتہائی مایوس کن صورتحال میں بھی پر امید رہتا تھا، کیونکہ ہر خزاں کے بعد اس نے بہار آتے دیکھی تھی۔ کراچی میں موسم کی وہ کرشمہ کاریاں تو نہیں تھی، لیکن اس کا متبادل صبح کی ویرانی کی شکل میں مل گیا تھا۔ یہاں لوگ دیر تک سوتے تھے۔ صبح 9 بجے تک تو ہر طرف سناٹا رہتا، پھر جیسے زندگی انگڑائی لے کر بیدار ہوتی۔ 10 بجے سے چہل پہل شروع ہو جاتی۔ شام کو رونق اپنے شباب پر ہوتی، ایسی رونق ہوتی کہ وہ کوشش کے باوجود صبح کی ویرانی کا تصور بھی نہ کر پاتا۔ لگتا جادو کے زور سے سب بدل گیا ہے۔ اس کے نزدیک یہ کراچی کے بہاروں خزاں تھے۔ ایبٹ آباد میں خزاں 3 مہینے رہتی تھی اور سال میں 1 بار آتی تھی۔ یہاں خزاں ہر روز آتی تھی اور 10 گھنٹے کے لیے آتی تھی۔ وہاں خزاں سچ مچ کے درختوں پر آتی تھی، جبکہ یہاں رونقوں کے درخت خزاں میں ٹنڈ منڈ ہو جاتے تھے۔ یہاں کی خزاں کے 3 گھنٹے وہاں کی خزاں کے 3 ماہ سے زیادہ کرمناک تھے۔ وہاں تو وہ خزاں رسیدہ درختوں کے دکھ میں شریک رہتا تھا۔ تنہائی کا احساس تو نہیں ہوتا تھا، مگر یہاں اسے لگتا کہ کسی نے جادو کے زور پر انسانوں کو، ہر چیز کو پتھر کا بنا دیا ہے اور پتھر کی عمارتوں میں مجسمے قید ہیں۔ اسے تنہائی کا بہت شدید احساس ہوتا تھا۔ لگتا تھا پوری کائنات میں خدا کے اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں۔ البتہ یہ ضرور تھا کہ وہ تنہائی اسے خوفزدہ نہیں کرتی تھی، بلکہ سوچنے پر اکساتی تھی۔ دنیا کی بے ثباتی اس پر بالکل واضح ہو جاتی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس کی سمجھ میں یہ بات آئی تھی کہ نیند عارضی موت ہے۔ یوں تو ہر صبح الہی بخش اداسی سے اپنے دن کا آغاز کرتا۔ وہ بیٹھ کر زندگی، موت اور موسموں کے بارے میں سوچتا رہتا، اور اچانک اسے احساس ہوتا کہ اس استغراق کے عالم میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کسی نے جادو کی چھڑی گھمائی ہے اور وہ پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ کچھ دن گزرے تو ساتھ بیٹھے مزدوروں سے دوستی بھی ہو گئی۔ وہ سب ایک فیملی کی طرح تھے۔ کبھی جھگڑے بھی ہوتے، لیکن سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ اس طرح ساتھ رہنے میں ایک اچھی بات پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا عقیدہ درست ہو گیا تھا۔ اس بات پر ایمان پختہ ہو گیا تھا کہ جس کو جتنا رزق ملنا ہے اتنا ہی ملے گا،
اور کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی پینٹ والے کو کام ملتا تو دوسرے کاریگر اس سے حسد نہ کرتے، یہ نہ سوچتے کہ وہ نہ ہوتا تو شاید کام انہیں مل جاتا۔ الہی بخش کو بوجھ ڈھونے والے مزدوروں میں خاص دلچسپی تھی۔ وہ چونٹیوں کی سی فطرت رکھنے والے تھے، مل کر گروہ کی صورت میں کام کرتے۔ وہاں 6 مزدوروں کا ایک گروپ تھا۔ الہی بخش جانتا تھا کہ ان لوگوں کا کام بہت سخت ہے۔ فرنیچر کی دکان سے بھاری فرنیچر ٹرک پر لادنا، پھر اس سامان کو منزل پر پہنچا کر مرضی کی جگہ پر رکھنا۔ بعض اوقات انہیں سامان چوتھے مالے تک پہنچانا پڑتا۔ کوئی شخص مکان تبدیل کرتا تو اسے ان مزدوروں کی ضرورت پڑتی۔ کام 2 گھنٹے میں نمٹے یا 10 گھنٹے میں، دہاڑی وہ پوری دن کی لیتے۔ کام ایسا تھا کہ وہ تھکن سے چور ہو جاتے۔ انہیں دیکھ کر الہی بخش کو یا تو چونٹیوں کا خیال آتا تھا یا شہد کی مکھیوں کا۔ کم از کم اس گروپ میں جس سے وہ واقف تھا تنظیم بھی تھی اور ڈسپلن بھی تھا۔ گروہ کا سردار وہ ہوتا تھا جس کی عمر سب سے زیادہ ہوتی تھی، اس کی بوجھ اٹھانے کی صلاحیت بھی سب سے کم ہوتی تھی۔ وہ ہاتھ ضرور بٹاتا تھا لیکن اس کے ساتھی اسے زیادہ بھاری سامان نہیں اٹھاتے دیتے تھے۔ وہی الہی بخش کو یہ علم ہوا کہ بوجھ اٹھانے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اسی لیے زیادہ عمر والے کو سردار بنایا جاتا تھا، لیکن اصل سردار سب سے کم عمر لڑکا ہوتا تھا جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ وہ لڑکا اپنے ساتھیوں کو تحفظ فراہم کرتا تھا، سب سے بھاری سامان وہ اٹھاتا تھا۔ 4-5 سال میں وہ عام مزدوروں کی طرح ہو جاتا تھا اور گروپ اس کا متبادل تلاش کرتا تھا۔ سردار سے لے کر تمام عام مزدور اس مرحلے سے گزر چکے ہوتے تھے۔ ایپیسوڈ 2 یہاں مکمل ہوتی ہے۔ ایپیسوڈ 3 میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک لڑکی آتی ہے اور الہی بخش کی زندگی میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تمام تر اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے اس ڈرامستان فار یو کو۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں رکھیں یاد۔ اللہ حافظ۔